ایک سمے کی بات ہے کہ میر پور گاؤں ہنسی خوشی آباد تھا۔ وہاں کے لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک دیپک نام کا آدمی رہتا تھا۔ اس دیپک کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سویٹی تھا۔ اس دیپک کے دو بیٹے تھے، ایک سگا بیٹا تھا اور دوسرا سوتیلا بیٹا تھا۔ وہ اپنے سگی اولاد کو سکول بھیجتا تھا مگر سوتیلی اولاد کو نہیں سکول بھیجتا تھا۔ دیپک اپنے سوتیلے بیٹے سے سارا دن کام کرواتا رہتا تھا۔ وہ اس سے اپنے گھر کی صفائی کرواتا تھا۔ دیپک اپنے سوتیلے بیٹے سے پیار نہیں کرتا تھا، اس سے کام کرواتا رہتا تھا اور اپنے بچوں کو بھی کہتا تھا کہ بیٹا پڑھائی نہیں کرو گے تو اسی طرح جھاڑو لگاتے رہ جاؤ گے۔ علی پڑھائی کی اہمیت کو سمجھ گیا تھا، اس لیے جب بھی اسے موقع ملتا وہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ خوب پڑھتا تھا، کاروبار کے متعلق پڑھتا تھا اور نئی ایجادات کے متعلق پڑھتا تھا کہ دنیا میں کیا نیا بن رہا ہے۔ ایک دن علی پڑھائی میں مشغول ہوتا ہے کہ اس کا سوتیلا باپ دیپک آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اگر تم پڑھنے لگ گئے تو ہمارا کام کون کیا کرے گا اور ہماری غلامی کون کیا کرے گا؟ پھر دیپک اس سے وہ کتاب چھین لیتا ہے اور اسے جھاڑو دے دیتا ہے کہ تم آج کے بعد مجھے صرف کام کرتے نظر آؤ، میں تمہیں پڑھتا ہوا نہ دیکھوں۔ علی سے اپنی بات منوا لیتا ہے اور اس سے جھاڑو دے کر کام کروانے لگ جاتا ہے۔ اب وقت گزرتا رہتا ہے اور علی کو پہلے کی طرح جب بھی موقع ملتا ہے وہ کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کا باپ اس سے پہلے کی طرح کتابیں چھین لیتا ہے۔ دیپک دل میں سوچتا ہے کہ اگر یہ پڑھنے لگ گیا تو یہ بڑا آدمی بن جائے گا اور ہماری غلامی کون کرے گا؟ وقت گزر جاتا ہے اور علی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن دیپک گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ علی تم جھاڑو کیوں نہیں لگا رہے؟ اب علی کہتا ہے کہ آج کے بعد میں جھاڑو نہیں لگاؤں گا۔ تب دیپک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ علی اپنے گھر سے کوسوں دور نکل آتا ہے ایک اکیلی جگہ پر۔ وہ چلتے چلتے ایک بازار میں آتا ہے اور وہاں چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ تب وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میں نے کاروبار والی کتابوں میں پڑھا تھا۔ علی کی جیب میں تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان پیسوں سے اپنا کاروبار اس بازار میں شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ایک بڑا کاروباری بن جاتا ہے اور وہ اپنی دکان کھول لیتا ہے۔ اب وہ بڑا تاجر بن چکا ہوتا ہے۔ ایک دن اس کی دکان پر اس کا باپ آتا ہے اور وہ علی دکان پر دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تمہاری دکان ہے۔ تب علی خوش ہو کر اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ ہاں یہ میری دکان ہے۔ تب اس کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ تب علی اپنے باپ کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور سارے خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔